Assalamualaikum, welcome and welcome to my YouTube channel. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج آپ کے لیے نئی سٹوری لے کر آیا ہوں، امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ سٹوری تھوڑی بڑی ہے کہانی، تو شاید اس 2 حصوں میں کی جائے یا 3 حصوں میں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سٹوری کا عنوان ہے بول بلائیاں۔ تو گائز سٹوری شروع کرتے ہیں۔ وہ انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف وہ بھاگتا جب اپنے گھر پہنچا تو اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ اپنے گھر میں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا مگر اسے اپنی ماں کہیں نظر نہ آئی۔ وہ ماں ماں کی صدائیں لگاتا رہا مگر ماں گھر میں کہیں نہ نظر آئی۔ بالآخر وہ پریشانی کے عالم میں گھر سے نکل آیا اور زور سے چلایا ماں۔ اچانک اس کی نظر سامنے میدان پر پڑی جہاں پر ایک بھرا مجمع کچھ دیکھ رہا تھا اور چمگوئیاں کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس مجمع کی طرف گیا اور بھیڑ کو چیرتا ہوا جب اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے، وہاں اس کی ماں بے جان وجود پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ چیخ پڑا، اس کو فرہاد لے گیا ہے، اس کی روح کو قید کر لیا ہے، اب وہ اس کے وجود کو بھی لے جائے گا۔ ہجوم سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ وہ اپنے ماں کے وجود کو اٹھاتا اور بھاگتا ہوا بابا ظہور کے پاس لے گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے بستی والے بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، اس کو فرہاد لے گیا ہے، اس کا لوٹنا ناممکن ہو چکا ہے۔ بابا ظہور نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اماں گاؤں کی سب سے نیک دل عورت تھی اور سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ بابا خدا کے لیے ماں کو بچائیں، میرے ماں کے سوا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، پلیز میری ماں کو بچا لیجیے۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بابا سے فریاد کی۔ بابا کو مدد کا جب کہا تو بابا نے کہا، آسن بیٹا یہ مشکل ہے۔ بابا ظہور نے اسے بتایا، سمجھایا، مگر وہ کہاں ماننے والا تھا۔ بابا جی جو کرنا پڑا میں کروں گا، بس میری ماں کو بچائیں۔ وہ بستر پر پڑی اپنی ماں کو دیکھنے لگا جس کے پیر آہستہ آہستہ ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے، اس کا وجود نیلا پڑتا جا رہا۔ عاصم بن کیس والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب وہ 5 سال کا تھا جب باپ چل بسا، فرہاد کی وجہ سے۔ فرہاد اور کیس ایک ہی بستی میں رہتے تھے اور فرہاد اور کیس دونوں سلطانہ کو چاہتے تھے، مگر سلطانہ کو بالکل پسند نہ تھا کیونکہ فرہاد میں شروع سے کچھ شیطانی صفت موجود تھی۔ فرہاد کی سر توڑ کوشش بیکار گئی جب سلطانہ اور کیس کی شادی ہو گئی۔ فرہاد اس غم میں دن رات پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرتا، غم میں روتا چلاتا، ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ اور جب کیس اور سلطانہ کے گھر عاصم کی پیدائش ہوئی تو فرہاد اچانک بستی سے غائب ہو گیا۔ سب نے سکھ کا سانس لیا مگر یہ سکھ کا سانس دائمی نہیں تھا۔ کچھ سال بعد اچانک وہ لوٹ آیا۔ وہ اب ایک شیطان صفت انسان بن چکا تھا جس نے بہت سی جادوئی شکتیاں حاصل کر لی تھی۔
اسی جادو کے زور پر اس نے سلطانہ کے شوہر کیس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ سلطانہ فرحات کی بہت منتیں کی مگر اس نے کیس کو آزاد نہ کیا اور کیس کو لے گیا۔ سلطانہ اور بستی والوں نے کیس کو ہر جگہ ڈھونڈا مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا، نہ فرحات کا کوئی اتا پتا۔ اور کچھ دن بعد کیس کی لاش بستی کے باہر قبرستان میں ملی۔ سلطانہ کے لیے بھری جوانی میں شوہر کا غم کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ فرحاد ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور شادی کی پیشکش کر دی۔ سلطانہ نے اسے جھڑک دیا، اسے بددعائیں دی، اسے کوستی رہی اور کہا میں مر بھی جاؤں تو تجھ سے میں شادی نہ کروں۔ وہ سلطانہ کو تنگ کرنے لگا مگر سلطانہ کی قسمت اچھی تھی کہ گاؤں میں ایک نیک سکھ بزرگ کا آنا ہوا جن کا نام بابا ظہور تھا۔ بابا ظہور نے یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے وہاں پہ قیام کا فیصلہ کر لیا۔ بابا ظہور نے اس شیطان کو وہاں سے بھگا دیا، پر اس کے بعد ایک عجیب حرکت ہونے لگی۔ ہر ہفتے ایک عورت وہ شیطان سے بستی سے اٹھا کر لے جاتا اور اس کی لاش ملا کرتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ بابا ظہور نے ایک دن اس کو جکڑ لیا اور اس کو باندھ دیا اور دوبارہ وہ کبھی بھی بستی کی طرف نہ لوٹ سکا۔ اس دوران عاصم جوان ہو چکا تھا کہ اچانک یہ مصیبت آن پڑی کہ عاصم کی ماں کو بالآخر فرحاد اٹھا کر لے گیا۔ اب عاصم نے بابا سے کہا کہ بابا مجھے بتائیں میں اپنی ماں کو کیسے بچا سکتا ہوں۔ بابا ظہور نے کہا یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، وہ بہت خطرناک ہے، اس کے بعد بہت سی شیطانی طاقت ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ عاصم نے کہا بابا جی میرے پاس ایک ماں ہی تھی، ماں کے سوائے اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں، مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گا، میں اپنی جان تک دینے کو راضی ہوں، پر میں اپنی ماں کو بچا لوں، چاہے ان کو بچاتے ہوئے چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے، پر میں یہ کروں گا۔ جب اور اس بہت زیادہ اصرار کیا عاصم نے تو بابا نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے جس میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں کہ تم یہ آنے والی جمعرات کو تم اسی قبرستان میں آؤ گے جہاں تمہارے بابا کی لاش ملی تھی اور جہاں سے باقی عورتوں کی لاشیں ملتی تھی۔ اس بات پر وہ راضی ہو گیا اور جمعرات کی رات کو وہ وہاں پہنچ گیا۔ بابا نے اس کو ایک قبر میں بٹھا دیا اور قبر کو بند کر دیا اور ساتھ میں ایک اس کو کچھ چیزیں تھی، ایک پوٹلی دی جس میں کچھ چیزیں تھی، کہا تھا اس کا خیال رکھنا اور میں یہاں بیٹھ کر تم پر نظر رکھوں گا۔ اب جیسے ہی عاصم نے آنکھیں بند کی تو اچانک وہ ایک دوسری دنیا میں پہنچ گیا، دوسرے مقام پر پہنچ گیا۔ اب وہاں پہنچ کر سے نظر ایک عجیب سا سماظر، ایک عجیب سا انسان جس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو عاصم نے کہا کہ میں فرحاد کے پیچھے آیا۔
یہ نام لینا تھا کہ اس نے زور سے کہکا لگایا اور کہا کہ تم فرحاد کے پیچھے آئے، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہاں کتنے آئے ہیں پر کوئی بھی زندہ واپس نہیں جا سکا۔ فرحاد ایک شیطان سے اور ظالم انسان ہے۔ عاصم نے کہا مجھے راستہ بتائیں، میں نے محل میں جانا ہے۔ اب وہ شخص جب اس سے تکرار کرنے لگا تو بابا نے اس کو سرگوشی کی کانوں میں عاصم کے کہ اس سے گھبرانا مت اور اعتماد کے ساتھ کہنا کہ میں نے بادشاہ سے ملا۔ وہ شخص اس کو بادشاہ کے محل کی طرف لے گیا۔ بادشاہ کے محل میں پہنچا تو وہاں اعلان ہو رہا تھا کہ کون ہے جو بادشاہ کی بیٹی کا علاج کرے۔ بادشاہ کی بیٹی بڑی سخت بیمار تھی۔ اتنے میں عاصم نے ہاتھ اٹھایا کہ میں ہوں، میں علاج کروں گا اس کی بیٹی کا۔ تو گائز آج کی سٹوری یہاں تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے اس کو بیان کریں گے، پھر ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔